اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر ایک دعا ایسی نازل فرمائی ہے جو انسان کو غنی کر دیتی ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے مظالم سے پھر ایک قبطی کس طرح ان کے ہاتھوں سے قتل ہوا، پھر مسافرت کی زندگی شروع ہوئی، تو آپ نے جب سفر شروع کیا اور وہ سفر ایسا تھا کہ آپ اپنے شہر کو، اپنی بستی کو چھوڑ کر ایک اجنبی شہر کی طرف چل پڑے تھے، تو آپ نے اللہ کے سامنے جن الفاظ میں دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے ان الفاظ کو قرآن حکیم کا حصہ بنا دیا۔ اب ان الفاظ کے ساتھ جو انسان دعا کرے گا اس کو اللہ رب العزت جو ہے اگر فقیر ہے تو غنی کر دے گا، اگر محتاج ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی محتاجی کو دور کر دے گا، اگر وہ آدمی جو ہے غربت کے اندر ہے، تنگ دستی کے اندر ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ دعا اتنی جامع دعا ہے کہ اس دعا کی وجہ سے اگر کسی کا رشتے میں، شادی میں، مرد ہے یا عورت ہے، اگر رکاوٹ ہے، دعائیں بہت سی پڑھ لی ہیں، بہت سے جو ہے وظیفے پڑھ لیے ہیں، بہت سے جو ہے نا اس نے کوششیں کر لی ہیں، تو وہ اس دعا کو اپنا وسیلہ بنا لے۔ یہ وسیلہ ایسی ہے دعا کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی انسان کے رکاوٹیں دور کر دیتے ہیں، چاہے وہ رکاوٹ صحت کی ہو، چاہے وہ رکاوٹ جو ہے رشتوں کی ہو، چاہے وہ رکاوٹ جو ہے مالی جو ہے کسی قسم کے فائدے کی ہو۔ اب یہ ایسی رکاوٹیں دور کرتی ہے چونکہ اللہ نے اپنے نبی موسیٰ پیغمبر کو، اب موسیٰ علیہ السلام نے پورے تورات کا خلاصہ، اب انبیاء کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ ان کی پوری کتاب کا خلاصہ ہوتی ہیں، ان پہ جو اللہ نازل کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسی قبولیت کی گھڑی میں وہ دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 3 نعمتیں عطا فرمائیں۔ پہلی نعمت یہ کہ وہ سفر میں تھے، لیکن یہ دعا کرنے کی وجہ سے سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ٹھکانہ عطا کر دیا۔ اب وہ اجنبی اور ایسی جگہ، میں اس جگہ گیا اردن میں جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کر کے مصر سے چلتے 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 اس پہاڑی علاقے میں مدین بستی میں پہنچے تھے، اور وہاں مدین بستی میں کس طرح ان کو ٹھکانہ ملا، اس جگہ کو ہم نے جا کر دیکھا۔ پھر اس دعا کو وہاں پڑھنے کا موقع بھی ملا، چونکہ دعاؤں کو اور قرآنی آیات کو ایسی جگہوں پہ جا کے الحمدللہ کئی جگہوں پہ ہم نے چلہ کشی کی، پڑھائی کی، اس سے ہمیں فیض بھی ملا، پھر اس چیز کی تاثیر اور دگنی تگنی ہو جاتی ہے۔ اب وہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، ایک تو ان کو ٹھکانہ ملا حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں، ان کو شعیب علیہ السلام کا ہم نے گھر دیکھا، وہ کنواں دیکھا جہاں موسیٰ علیہ السلام پہلے پانی بھرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اور شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کو پانی میں معاونت کی، تو فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، قرآن کہتا ہے وہ گھر گئیں، جا کے اپنے نبینہ والد شعیب پیغمبر کو بتایا کہ کسی آدمی نے معاونت کی ہے، کہا اسے لے کر آؤ، اجنبی لگتا ہے، بھوکا ہوگا۔ اب وہ لینے کے لیے واپس آئی بچی، تو اس کو قرآن ذکر کرتا ہے فجاءت احداہما، تو اب وہ اس کے چلنے کے انداز کو بھی قرآن نے بیان کر دیا۔ اب وہ کنواں ہم نے دیکھا، اب موسیٰ پیغمبر کو وہاں سے وہ گھر لے کر گئی، اب گھر میں ایک ان کو ٹھکانہ ملا، اپنے گھر میں قیام انہوں نے کرا دیا۔ دوسرا، انہوں نے اس دعا کی برکت سے شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ پیغمبر سے کہا کہ آپ کا کام بھی ہو گیا، آپ میری بکریاں چرائیں گے، اب یہ کام آپ کا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرانی شروع کر دی، گویا کہ اس زمانے میں سب سے بڑا کام یہ تھا، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں چونکہ اس کے اندر حلم پیدا ہوتا ہے۔ اب موسیٰ پیغمبر اس کام میں بھی لگ گئے، دوسری نعمت بھی اللہ نے دے دی۔ تیسری نعمت ان کا رشتے کا، جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے آپ کا نکاح بھی ہو گیا، اور پھر آپ تینوں نعمتیں اللہ نے جو آپ کو عطا کی ہیں وہ اس دعا کی برکت سے۔ اب یہ دعا ہم کیسے، کون سی قرآن حکیم کی دعا ہے؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اب یہ اتنی چھوٹی سی مختصر دعا ہے، آپ سارے پڑھیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا میں اتنی تاثیر ہے، جو اس کو روزانہ 300 مرتبہ پڑھے گا، 300 مرتبہ۔ اب اگر آپ نے اپنے مقصد کے لیے پڑھنی ہے، آپ کا رزق کا مسئلہ ہے، صحت کا یا نوکری کا، نوکری نہیں ہو رہی،
بار بار فیل ہو رہے ہیں اس میں انٹرویو میں، یا اسباب نہیں بن رہی. شادی سب سے بڑا مسئلہ ہے، شادیوں میں رکاوٹیں ہو رہی ہیں. تو آپ اس کو یکسوئی سے 40 دن پڑھیں، اور رات کو پڑھیں، رات کو عشاء کے بعد اور فجر کے درمیان کسی بھی وقت آپ اس کو 300 مرتبہ پڑھ کے دعا کریں. ویسے بھی اگر کوئی مشکل ہو جاتی ہے تو آپ اس کو ایک لمحے کے لیے بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے پڑھ کے دعا کریں، وہ مسئلہ حل ہو جائے گا فوراً. اتحیات کے بعد آخر میں دعا جو پڑھی جاتی ہے ربنا آتنا، اس میں بھی اس کو پڑھیں، بار بار پڑھیں، ویسے دعاؤں میں پڑھیں. انشاءاللہ اس کا فیض ملے گا، اور اس کی برکت سے بند جو رستے ہیں وہ اللہ کھول دے گا، رکاوٹیں دور کر دے گا. اور تصور کریں جب موسیٰ پیغمبر نے یہ دعا کی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنی. تو ہم انشاءاللہ اس دعا کو پڑھیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اور پھر ایک تو حضرت موسیٰ کی زبان سے نکلے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا کلام کی شکل میں نازل فرمائے، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو سنائے، اور حضور علیہ السلام کی زبان سے نکلے، اور پھر صحابہ نے محفوظ کیے. آج ہمارے پاس یہ نور علی نور کلمہ پہنچا کہ یہ دو نبیوں کی زبان سے بھی نکلا، اور ہم انشاءاللہ اس کو یہ تصور کر کے پڑھیں گے تو اللہ اس میں برکت پیدا کر دے گا اور فیض بھی ملے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.